السلام علیکم جی۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں جاپان کے اوپر۔ جاپان ایک ایسا ملک جو کہ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے بری طرح تباہ ہو چکا تھا، لیکن 1945 سے پہلے اس کی فوج کو دنیا کی سب سے جنگجو قوم جانا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت جاپان اپنے دفاع کی بجائے علم، تحقیق، معیشت اور سائنس کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ جاپان اب یہ جان چکا ہے کہ کوئی قوم محنت اور لگن کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جاپان کے لوگوں سے سروے کروایا گیا کہ ہمیں اپنی فوج برقرار رکھنی چاہیے یا نہیں، جاپان کے لوگوں کی طرف سے ایک نیگیٹو رویہ دیکھنے کو ملا۔ جاپان اپنے جی ڈی پی کا ایک بڑا حصہ اپنی ٹیکنالوجی پر خرچ کرتا ہے۔ دنیا کے بڑے تحقیقی پروجیکٹ پر جاپان کی سرمایہ کاری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ 1947 میں اس نے اپنے آئین میں تبدیلی کی اور ہمیشہ کے لیے جنگ سے دستبردار ہو گیا، اور 1960 میں ایک معاہدہ امریکہ کے ساتھ بھی کیا، جس کی روح سے کوئی بھی خطرے کی صورت میں امریکہ جاپان کا دفاع کرے گا، اور جاپان کے لوگوں نے اپنی تمام طاقت تحقیق پر لگا دی، جس کی وجہ سے آج جاپان دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے۔ جاپان سے پہلے امریکہ اور چین کا نمبر آتا ہے۔ اگر اس کی فوج پر بات کی جائے تو اس کی فوج ایک بڑی فوج تو نہیں، لیکن جاپان ایک سیاسی طاقت ضرور ہے۔ کسی ملک کی طاقت کا اندازہ صرف اس کی فوج اور معیشت سے ہی نہیں لگایا جاتا، بلکہ ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات سے بھی لگایا جاتا ہے۔ جاپان کے تعلقات اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ اتنے ٹھیک تو نہیں، لیکن اتنے خراب بھی نہیں۔ جاپان کا چائنا کے ساتھ اپنے جزائر کی وجہ سے ایک تنازع بھی چل رہا ہے۔ ان جزائر پر چین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہے اور اس کو جاپان ہرگز نہیں خرید سکتا۔ جاپان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ جزائر کسی سے خریدے ہیں اور یہ ہماری ملکیت ہے۔ جاپان اس کو بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس تنازع نے خونی شکل تو اختیار نہیں کی، لیکن عالمی امور کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ تنازعات تیسری جنگ عظیم کی وجہ بن سکتے۔ مختصر یہ کہ جاپان اپنی ضرورت کے وقت اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت کم عرصے میں ایک جدید ترین فوج تیار کر سکتا ہے۔